مذہبی اسکالر ہیں علامہ عبدالقوی صاحب، انہوں نے بھی جوائن کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ قوی صاحب فار جوائننگ اس۔ قوی صاحب کیا کہیں گے؟ شادی کی عمر کم از کم جو ہے لڑکی کے لیے بھی 18 سال اور لڑکے کے لیے بھی 18 سال کر دی گئی ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ قوی صاحب؟ دیکھیں جی، صورتحال یہ جو شادی ہے نا، اس کی 3 جہتیں ہیں۔ ایک اس کی ہے جہت اسلامی، جی، ایک جہت ہے پاکستان کے اندر ایک آئلی اور فیملی جناب ایک سیٹ اپ موجود ہے قانونی طور پر۔ جی تیسرا نمبر ہے فطرتی۔ جی انسان کی جو فطرت ہے اس کا تو تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہی وہ عاقل ہو، بالغ ہو، فوری طور کے اوپر محترم اور محترمہ کی شادی کر دی جائے۔ جی دوسرا ہے کہ ہمارے پاکستان چونکہ اس بر صغیر کے اس خطے میں ہے جہاں ہماری اپنی ایک تہذیب ہے، ہمارا ایک تمدن ہے، ایک ہماری معاشرت ہے، اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں جب تک خواتین کے لیے نان و نفقے کا، اس کی بیماری کی صورت میں علاج کا، اس کی رہائش کے لیے جب تک یہ سارے انتظامات مکمل نہ ہو جائیں اس وقت تک کم از کم بر صغیر کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، تاکہ خاوند مالی طور پر اس قدر استطاعت رکھتا ہو، جس طرح اللہ نے حج کے لیے کہا کہ استطاعت ہے تو حج کرو، اسی طریقے پر پاکستان کے اندر بھی اس وقت اجازت دی جائے لڑکے کو شادی کی جب وہ اس طرح کی استطاعت رکھتا ہو کہ اپنی اہلیہ کو پورے احترام کے ساتھ معاشرتی زندگی کے اندر اس کو مکان بھی دے، اس کی صحت کا بھی خیال کرے، اسے نان و نفقہ بھی دے۔ بالکل صحیح۔ تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب پہلے یہ بات آئین کے اندر موجود ہے کہ یہاں کوئی قانون ایسا نہیں بنے گا جو قرآن و سنت کے منافی ہو۔ جی، اب اس صورتحال کے اندر اگر کوئی بات یہ کہہ رہا ہے، کوئی مذہبی آدمی کہہ رہا ہے کہ جب بچہ اور بچی 15 سال کی عمر میں ہو جاتے ہیں تو اس صورتحال کے اندر اس کو 18 سال تک مزید 3 سال تک بین لگا دینا، پابندی لگا دینا نکاح کی صورت میں، بیچاروں کے اوپر اللہ معاف فرمائے میں وہ لفظ نہیں بولتا، فلاں آرڈیننس نافذ کر دینا، ان کو گرفتار کر لینا، ان کو یہ کرنا، ان کو تعزیراً سزا دینا، یہ بات بھی میرے خیال میں دیکھنی چاہیے تھی اس بل کے وقت جس وقت یہ بل پاس کیا جا رہا تھا کہ 18 سال سے کم عمر بچہ اور بچی شادی نہیں کر سکتے۔ معنی یہ ہے کہ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ میرا ملک اس قدر خوش نصیب ہے کہ اس میں ہر طرح کی قومیں، ہر طرح کی برادریاں، ہر طرح کی بولی بولنے والے، ہر طرح کے مسلک والے، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ اب آپ 18 سال کی اگر پابندی لگاتے ہیں صوبہ بلوچستان کے لیے، اندرون سندھ کے لیے، میرے سراکی خطے کے لیے، تو یہ احمقانہ بات ہوگی، کیونکہ میرے علاقے کے اندر دادے کی خواہش ہوتی ہے، نانے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں دونوں بہنوں کو، دونوں جناب اپنا بھائی اور بہن کو جمع کر کے ان کے بچوں کی جلدی شادی ہو جائے تاکہ گھر آباد ہو جائے۔ میں خود اپنے طور کے اوپر کئی میں نکاح پہلے بھی پڑھا چکا ہوں اور آج آپ کے پروگرام کے توجہ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ بل جو آ جائے اس کی ذمہ داری ممبران پہ ہے، میرے اوپر نہیں ہے۔ میں آج بھی 16 سال 17 سال کی وہ بچی جس کا نانا، جس کا دادا، جس کا باپ، جس کا سسر اس تمنا کو لے کر آئے کہ جناب ہماری زندگی کے اندر ان کا نکاح کر دیا جائے، تو میں مفتی عبدالقوی نکاح پڑھاؤں گا کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو میرے نبی رحمت کی سنت کے مطابق ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نکاح میں محمد پاک کی سنت ہے اور جو سنت سے پیار کرے گا وہ میں محمد سے پیار کرے گا۔ اس کے سارے پہلوؤں کو سامنے رکھ کر گفتگو کرنی چاہیے۔ میں خود جانتا ہوں ایسے مسائل کو کہ 21 سال کا، 22 سال کا، 25 سال کا لڑکا اور لڑکی ہے لیکن گھر کے اندر جناب کوئی انتظام نہیں ہے، کیوں؟ ہم جی فلاں برادری سے ہیں، ہم فلاں برادری سے ہیں، ہم فلاں برادری سے ہیں، ہم نے فلاں جگہ نکاح نہیں کرنا، حتیٰ کہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عدالتوں میں جا کے جناب ان کا نکاح ہوتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ اور بچی چلے جاتے ہیں مفتی عبدالقوی صاحب کے پاس، وہ کہتے ہیں جی آپ ہمارا نکاح پڑھا دیا جائے۔ پھر اس کے ساتھ ایک معاملہ جہیز کی لعنت کا بھی ہے۔ آج مجھے بتائیں کہ اس وقت اب سونے کی قیمت کہاں جا رہی ہے، پاکستان میں مہنگائی کی صورت کیا ہے، اس وقت ایک بچی کی شادی کرنے کے لیے مجھے خدا کی قسم اس وقت آنکھوں میں آنسو آتے ہیں جب اس کا باپ اور ماں کہہ رہے ہیں جی ہم نے 5 بیگھے زمین بیچی ہے تاکہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکو۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے اس میں ممبران اسمبلی بھی بیٹھے، حزب اختلاف کے حضرات بھی بیٹھے، حزب اقتدار کے لوگ بھی بیٹھے، پھر یہ ہے کہ ہر طرح کی معاشرت کو سامنے رکھا جائے۔ آپ 20 دفعہ قانون بنا لیں کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی درست نہیں ہے،
میرے دیہاتی علاقے میں، میرے پٹھانوں کے علاقے میں، میرے اندرون سندھ میں، میرے شمالی بلوچستان میں، ہر حالت میں ایک دن جب بچی نے جوان ہونا ہے ان کو شادی کر دینی ہے، خواہ اس کی عمر ہو 14 سال، خواہ اس کی عمر ہو 14.25 سال، خواہ اس کی عمر ہو 14.5 سال، خواہ اس کی عمر ہو 15 سال۔ جی کیا یہ جو بل پاس ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ایک خاص محدود قسم کی معاشرت کو سامنے رکھ کے ہوا ہے، بالکل صحیح، انتہائی خلاف فطرت بھی ہے، خلاف شریعت بھی ہے، خلاف حکمت بھی ہے، ہمارے رسم و رواج کے بھی خلاف ہے، ہماری معاشرتی زندگی کے خلاف ہے، اس کو تو بالکل چون کے ایک طرف رکھ دینا چاہیے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ علامہ قوی صاحب ایک اور بڑا کریٹیکل ایشو ہے کہ وراثت میں خواتین کو حصہ نہیں دیا جاتا، کیا کہیں گے اس پہ؟ ذرا کائنڈلی جلدی سے بتائیے گا، ٹائم جو ہے وہ بڑا شارٹ ہے پروگرام کا۔ میرے بیٹے، میرا تو اپنا مرکز علم وراثت کا مرکز ہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ جو تمہیں جناب وراثت ملتی ہے یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے باؤنڈری ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، جو بد نصیب اس باؤنڈری سے کراس کرے گا وہ ہر طرف سے فارغ ہو جائے گا۔ اور ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں، اگر کوئی بد نصیب جناب مورث یہ کہتا ہے کہ جی میرا بیٹا وارث نہیں، میری بیٹی وارث نہیں، میری بیگم وارث نہیں، وہ 200 دفعہ کہہ دے، اسٹامپ بھی لکھ دے اور جناب تحریر بھی کر دے، پھر بھی وہ شرعن وارث ہے، وارث ہے، وارث ہے، بیٹا وارث ہے، بیٹی وارث ہے، بیوی وارث ہے، اور اسی طریقے کے اوپر ماں وارث ہے، سارے یہ وارث ہیں۔ اگرچہ وہ کہے جی میں نے آگ کیا، آگ کیا، آگ کیا، اس کے آگ کو نہیں تسلیم کیا جائے گا، اللہ کے اس قانون وراثت کو دیکھا جائے گا جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ بالکل صحیح، تھینک یو سو مچ علامہ قوی صاحب، تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب فار پریشیس ٹائم اینڈ انفارمیشن۔